السلام علیکم، کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی حفظ و ایمان میں رکھیں، آمین۔ سورۃ الناس کا بقیہ حصہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ من شر سے، وسواسی وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے، خناسی جو کہ پیچھے ہٹ جانے والا ہے، الذی وہ جو یوسوسو وسوسہ ڈالتا ہے، فی صدور الناس لوگوں کے سینوں میں، من جناتی جنوں میں سے، والناسی اور انسانوں میں سے، من شر الوسواس الخناس وسوسہ ڈالنے والے، چھپ چھپ کر حملہ کرنے والے کے شر سے جو وسوسہ ڈالتا ہے۔ شیطان انسان کے دلوں میں کس طرح سے وسوسہ ڈالتا ہے، کس طریقے سے وسوسہ ڈالتا ہے؟ سب سے پہلے انسان کے دل میں شبہات پیدا کر دیتا ہے، اس کا عقیدہ خراب کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے دل میں شک ڈال دیتا ہے کہ تمہیں کس نے پیدا کیا؟ مجھے اللہ نے پیدا کیا۔ تو پھر اللہ کو کس نے پیدا کیا؟ پھر اس کو کس نے پیدا کیا؟ اس طرح یعنی اس کا ذہن اور اس کا عقیدہ خراب کرتا ہے۔ اگر وہ انسان اپنے ایمان میں پکا ہوگا تو شیطان کا بس اس بات پر بھی نہیں چلتا، اس کا عقیدہ خراب نہیں کرتا، تو اس کے بعد وہ اس کو اطاعت اللہ کے نیک کاموں سے روک دیتا ہے، اطاعت کے کاموں سے روک دیتا ہے، اس کی مصروفیت، دنیاوی مصروفیت بڑھا دیتا ہے کہ یہ اطاعت ہی نہ کر سکے۔ اگر وہ اس میں بھی فیل ہو جاتا ہے، اطاعت چھوڑ دیتا ہے، تو اس کے بعد وہ یہ کرتا ہے، پھر وہ نیک عمل جو انسان کر رہا ہوتا ہے اس کے اندر وہ ریاکاری ڈال دیتا ہے، دکھاوا ڈال دیتا ہے۔ اب انسان کے دل میں یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ چلو میں نماز پڑھوں گی، لوگ مجھے اچھا کہیں گے، میں قرآن پاک کی تلاوت کرتی ہوں، میں ذکر اذکار کرتی ہوں، صبح شام کے اذکار پڑھتی ہوں، قرآن پڑھتی ہوں، ترجمہ تفسیر شروع کی ہوئی ہے، لوگ مجھے اچھا کہیں گے کہ کتنی اچھی اور نیک لڑکی ہے۔ تو ایسے جب اگر یہ باتیں ہمارے دل میں آ جاتی ہیں تو ہمارا عمل بھی ختم ہو جاتا ہے، اور اگر وہ اس بات پر بھی قابو نہیں پاتا، جب ہمیں ہر عمل اللہ کی رضا کے لیے کرنا چاہیے، لوگوں کے لیے نہیں کہ لوگ خوش ہوں گے، لوگ مجھے اچھا کہیں گے، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے ہم نے عمل کرنا ہے۔ جب وہ اس بات پر اس کا بس نہیں چلتا تو پھر وہ یہ کرتا ہے کہ پھر سستی ڈلوا دیتا ہے، انسان کے اندر سستی پیدا کر دیتا ہے کہ ابھی تو ٹائم پڑا ہے، نماز پڑھ لوں گی، چلیں کل سے شروع کرتی ہوں، صبح سے قرآن پاک شروع کروں گی، ابھی تو ٹائم پڑا ہے کہ چلو یہ کام کر لیتی ہوں، پہلے یہ کر لوں، بعد میں پھر سستی پیدا کروا دیتا ہے، اسے کام چھڑواتا ہے، نیکی کے اعمال اسے کرنے نہیں دیتا، اور آخر میں جب ان باتوں پر بھی اس کا بس نہیں چلتا، پھر کیا کرتا ہے؟ سب سے آخر میں وہ انسان کا وقت ضائع کر دیتا ہے۔ جبکہ امام ابن قیوم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ٹائم ضائع کرنا یہ موت سے بھی بدتر چیز ہے، کیونکہ موت تو انسان کو صرف دنیا سے جدا کرتی ہے، اور ٹائم ضائع کرنا یہ انسان کو اللہ سے جدا کروا دیتا ہے۔ جب اللہ سے انسان جدا ہو جاتا ہے پھر تو دنیا بھی خراب اور ہماری آخرت بھی خراب ہو جاتی ہے، وقت ضائع کروا دیتا ہے، کے کاموں میں مشغول کروا دیتا ہے، دین سے دور کر دیتا ہے۔ تو اس طریقے سے شیطان انسانوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ خناس، پھر کہا یہ جو خناس ہے، خناس کہتے ہیں خسک جانے والے کو، پیچھے ہٹ جانے والے کو، خسک جانے والا یہ شیطان کی ایک صفت ہے۔ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ وہاں سے کھسک جاتا ہے، اللہ کی یاد سے جب غفلت برتی جاتی ہے، اللہ کا ذکر نہیں کیا جاتا، پھر یہ وہاں سے دوبارہ دل پر چھا جاتا ہے، یہ شیطان کی صفت ہے۔ حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ شیطان وسوسہ اس وقت ڈالتا ہے جب انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، اور جیسے ہی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ تو ہمیں نقطہ یہ ملا کہ شیطان اللہ کے ذکر سے بھاگ جاتا ہے، جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہاں پر شیطان نہیں آتا، شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے، اور اگر ذکر نہ کیا جائے تو پھر وہ وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے۔ اور تمام ذکر میں سب سے بڑا جو ذکر اللہ نے رکھا ہے اس کا نام قرآن ہے۔ کہا گیا کہ اگر شیطان سے ہمیں بچنا ہے تو اللہ کے قرآن سے رابطہ قائم کر لو، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہم شیطان سے بچ سکیں۔ ہم شیطان سے نہیں بچ سکتے، کیونکہ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتے رہے تو پھر ہم شیطان سے بچ جائیں گے۔
مسند احمد میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گدھے پر سوار ہو کر کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ ایک صحابی پیچھے بیٹھے ہوئے تھے کہ گدھے نے ٹھوکر کھائی تو صحابی نے کہا، شیطان برباد ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یوں نہ کہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے شیطان بھر جاتا ہے، پھول جاتا ہے اور کہتا ہے، دیکھا میں نے اپنی قوت سے، طاقت سے اس کو گرا دیا، اور جب تم بسم اللہ کہو گے تو چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ اللہ کا ذکر سن کر شیطان ذلیل خوار ہو کر چلا جاتا ہے۔ جب کوئی گر جاتا ہے یعنی کوئی بچہ گر جاتا ہے تب آپ حسبی اللہ کہیں یا پھر بسم اللہ پڑھو۔ اس کے علاوہ ہائے اللہ نہیں کہنا چاہیے۔ حسبی اللہ اور بسم اللہ اللہ کا ذکر کرو گے تو شیطان وہاں سے دور ہو جائے گا، شیطان وہاں سے کھسک جائے گا۔ تو یہ شیطان کی خناس صفت ہے۔ الذی وہ جو یوسوس فی صدور الناس جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے۔ وسوسہ ڈالنے کے شر سے پناہ مانگنے کا کیا مطلب ہے؟ کیوں اس سے پناہ کیوں مانگی گئی؟ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی بھی انسان ہے یا کوئی جن ہے کہ وہ ایسا نہ ہو وہ وسوسہ ڈالے، پھر ایسا وسوسہ ڈالے جو اس کے حق کو ہٹا دے یا پھر اس کے دین میں وہ رکاوٹ بن جائے۔ انسان جب بھی کوئی نیکی یا برائی کرتے ہیں، نیکی کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ اس کا آغاز دل میں خیال پیدا ہونے سے ہوتا ہے۔ اگر وہ خیال جمع رہے تو وہ خواہش کو ابھارتا ہے، اور خواہش پھر ارادہ بنتا ہے، ارادہ پختہ ہو جائے تو وہ عزم بن جاتا ہے، پھر عزم سے نیت اور نیت سے عمل ہوتا ہے، آخری مرحلہ نیکی یا بدی پر عمل کا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے وسوسہ ڈالنے کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے۔ جہاں سے بنیاد رکھی گئی کہ وسوسے کی شروعات ہوئی ہے وہ دل سے ہے، یعنی دل میں جیسے ہی کوئی وسوسہ ڈالے تو اس وقت ہی انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ جہاں سے وسوسے کی شروعات ہوگی تو وہیں سے کہا گیا فی صدور الناس جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، تو اس سے بھی انسان اللہ کی پناہ میں آ جائے۔ اسی طرح حدیث میں ہے، بخاری مسلم کی حدیث ہے، حضرت انس سے منقول ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعتکاف میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضرت ام المومنین حضرت صفیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس رات کے وقت آئیں۔ جب واپس جانے لگی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی واپس پہنچانے کے لیے ساتھ راستے میں چلے، تو دیکھا دو انصاری صحابی مل گئے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت صفیہ کے ساتھ دیکھ کر جلدی جلدی چل پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آواز دے کر ٹھہرایا اور فرمایا، سنو، میرے ساتھ میری بیوی صفیہ ہیں۔ انہوں نے کہا، سبحان اللہ، اے اللہ کے رسول، اس کی کیا ضرورت تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان کی رگوں میں اس طرح دوڑتا ہے جس طرح خون دوڑتا ہے، یعنی کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان تمہارے دلوں میں کوئی ایسی بدگمانی ڈال دے، کوئی ایسا وسوسہ ڈال دے کہ یہ وسوسہ شیطان انسانوں کے دلوں میں جو ڈالتا ہے، اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کہا کہ یہ میری بیوی حضرت صفیہ، یعنی ایسا نہ ہو کہیں شیطان تمہارے دلوں میں کوئی وسوسہ ڈال دے۔ ایک اور مسند احمد کی حدیث ہے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، اے اللہ کے رسول، میرے دل میں ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ زبان سے کہنا مجھ پر آسمان گرنے سے بھی زیادہ برا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ ہی کے لیے حمد و ثنا ہے جس نے شیطان کے مکر فریب کو وسوسوں میں ہی لٹا دیا۔ یہ یعنی وہ وسوسہ صرف وسوسہ آیا اور چلا گیا، کیونکہ وہ صحابی اپنی زبان سے اس کو ادا کرتے یا اس پر عمل کرتے تو پھر وہ گناہ گار ہوتے۔ اگر وسوسہ انسان کے دل میں آتا ہے، خیال پیدا ہوتا ہے، سینے میں آتا ہے، لیکن انسان اس کو اپنی زبان سے ادا نہیں کرتے، اس پر عمل نہیں کرتے، تو پھر کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہی وہ بات ہے، کہتے ہیں کہ ایسے ایسے وسوسے آتے ہیں، یعنی پورے برے خیالات آتے ہیں، گندے خیالات آتے ہیں جس کو زبان سے بیان کرنا بہت زیادہ برا ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کے مکر و فریب کو وسوسے میں ہی لٹا دیا، یعنی اس پر عمل نہیں ہوا۔ وسوسہ ڈالتا ہے لوگوں کے سینوں میں جو وسوسہ ڈالتا ہے وہ جنوں میں سے بھی ہے اور انسانوں میں سے بھی ہے۔ تو یہ وسوسہ ڈالنے والوں کی بھی دو قسمیں ہو گئیں۔ پہلی قسم کون سی ہے؟ ایک معنی تو اس کا یہ لیا جاتا ہے کہ من الجنت والناس، اس میں سے ایک قسم یہ ہے کہ انسانوں میں سے ہے، اور جنوں میں سے جو شیطان ہے وہ جنوں کے سینوں میں بھی وسوسہ ڈالتا ہے اور انسانوں کے سینوں میں بھی وسوسہ ڈالتا ہے۔ دوسرا معنی یہ لیا جاتا ہے جنوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں، انسانوں میں بھی شیطان ہوتے ہیں۔ کچھ انسان ایسے ہوتے ہیں جو دوسرے انسان کو گمراہ کر دیتے ہیں، اور پھر جو شیطان ہے وہ ہر ایک انسان کے ساتھ ہے، شیطان ہر ایک انسان کے ساتھ موجود ہوتا ہے جو کہ برائی کو مزین کر کے خوبصورت کر کے اس کے سامنے پیش کرتا ہے تاکہ یہ برائی کر لے۔ جس طرح کے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے، تم میں سے ہر شخص کے ساتھ ایک شیطان ہوتا ہے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا آپ کے ساتھ بھی، یعنی آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے مجھے اس پر مدد فرمائی ہے۔ صرف نیکی اور اچھائی کی بات کہی، حکم دیتا ہے کہ وہ مجھے صرف نیکی اور اچھائی کی بات ہی کرتا ہے، یعنی برائی کا حکم نہیں دیتا، برائی کی بات نہیں کرتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدد کی تھی، لیکن ہم لوگوں کے ساتھ ہر ایک شیطان کے ساتھ ایک شیطان موجود ہے، ہر ایک انسان کے ساتھ ایک شیطان موجود ہے۔ اسی وجہ سے کہا گیا کہ انسان کو اللہ کی پناہ میں آ جانا چاہیے، اللہ سے پناہ مانگنی چاہیے، شیطان سے پناہ مانگنی چاہیے، اللہ کی پناہ میں آ جانا چاہیے۔ پھر مسند احمد کی حدیث ہے کہ حضرت ابوذر فرماتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس مسجد میں آیا اور بیٹھ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نماز پڑھی ہے؟ نہیں۔ میں نے کہا نہیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کھڑے ہو جاؤ، 2 رکعت نماز ادا کر لو، یعنی مسجد میں بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھنی چاہیے۔ تو حضرت ابوذر اٹھتے ہیں اور 2 رکعت نماز پڑھ کر پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے ابوذر اللہ کی پناہ مانگو انسان شیطانوں اور جن شیطانوں سے۔ ابوذر نے کہا میں نے عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول، کیا انسانی شیطان بھی ہوتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں انسانی شیطان بھی ہوتا ہے۔ ہر انسان کے ساتھ ایک فرشتہ ساتھی ہوتا ہے اور ایک جن ساتھی ہوتا ہے۔ شیطان جن جو ہے وہ تو چھپ کر وسوسہ ڈالتا ہے، لیکن انسانی شیطان اپنی باتوں سے، اپنے طرز عمل سے وسوسہ ڈالتے ہیں، دل میں برائی ڈال دیتے ہیں۔ اور وہ جو انسانوں میں سے شیطان ہوتے ہیں وہ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ مہربانی کر کے خیر خواہی کے روپ میں انسانوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اس سے مراد وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو کہ برے لوگ ہیں۔ تو ہمیں برے لوگوں کی صحبت سے بچنا چاہیے، برے لوگوں کی دوستیوں سے بچنا چاہیے۔ ایسے دوست جن کی بری صحبت ہو ہمیں ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ انسان اپنے دوست کے ایمان پر ہوتا ہے۔ اگر آپ نے کسی کو پرکھنا ہے تو یہ انسان کیسا ہے تو آپ اس کے دوست سے مل لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا جیسا اس کا دوست ہے تو یہ بھی ویسا ہی ہوگا۔ تو برے لوگوں سے ہمیں بچنا چاہیے، ہمیں دیندار لوگوں سے دوستی کرنی چاہیے، دیندار لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا چاہیے۔